إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة ثلاثا. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. وقال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه المرء بخدله. وقال أبو بكر ابن أبي أياش رحمة الله عليه سئل من السني يا أبا بكر؟ قال السني من إذا ذكرت الأحياء أهواء لم يغضب لشيء منها أو كما قال رحمة الله عليه. برادران اسلام، دینی و ملی بھائیوں، نوجوان دوستوں، احباب اور بزرگوں، قابل احترام ماں اور بہنوں، حاضرین جمعہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو جو دین عطا فرمایا ہے اس دین کا خلاصہ اللہ کی کتاب قرآن کریم ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. یہی آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انسانیت کو، اپنی امت کو پہنچایا ہے. یہی ہدایت کا سرچشمہ ہے، یہی ضلالت سے، ہلاکت سے، گمراہی سے بچاؤ کا ذریعہ ہے. قرآن کریم کو اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے نبی علیہ السلام کے اصحاب نے جیسے سمجھا، جیسے برتا، جیسے اس کے مطابق عمل کیا، جیسے انہوں نے اپنی زندگیوں میں نافذ کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کو آئیڈیل، انسانیت کے لیے اسی کو آئیڈیل بنا دیا. اگلی نسلوں کے لیے، قیامت تک آنے والی تمام لوگوں کے لیے. آج ہم 15ویں صدی ہجری میں زندگی گزار رہے ہیں. ابھی عمر اس دنیا کی کائنات کی کتنی ہے اس کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کسی کو نہیں، لیکن قیامت تک آنے والی ساری انسانیت کے لیے یہی راہ ہدایت ہے، یہی سرچشمہ ہدایت ہے، یہی ہلاکت سے بچنے کا ذریعہ ہے، یہی ضلالت سے بچنے کا ذریعہ ہے، یہی ہر طرح کی بے راہ روی سے، یہی ہر طرح کی خرافات سے، یہی ہر طرح کی بدامنی سے، یہی ہر طرح کی انارکی سے بچنے کا یہی ذریعہ ہے. قیامت تک کے لیے یہی اصول ہے، ضابطہ ہے. زمانہ آگے بڑھے گا، 2000، 3000، 4000، 5000، اس سے زیادہ عمر مدت اللہ تبارک و تعالیٰ جتنا چاہے گا اس دنیا کی عمر آگے جائے گی. انسانیت کی تعداد بڑھے گی. زمان و مکان کی قید کے بغیر ہدایت کا یہی سرچشمہ ہے. میرے بھائیوں، حالات آج کل کے دور میں ہمارے اور آپ کے سامنے اتنے سارے مسائل ایمان کے، اتنے سارے مسائل عقائد کے، اتنے سارے مسائل سنت کے، اتنے سارے مسائل عبادات کے، معاملات کے، اتنے سارے مسائل ہمارے تشخصات کے، اتنے سارے مسائل ہماری امتیازات کے. زندگی کا کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جس کے اندر آج بہت سارا اتھل پتھل نہ دکھائی دیتا ہو. بہت ساری بے چینیاں، بہت ساری پریشانیاں، بہت ساری دشواریاں آئے دن ہماری اور آپ کی زبانوں پر شکوے جاری ہوتے ہیں. ہماری ایمان کا کیا ہوگا، ہمارے عقیدے کا کیا ہوگا، ہماری سنت کی زندگی کا کیا ہوگا، ہمارے فرائض کا کیا ہوگا. یہ ساری مسائل ہماری اور آپ کی زندگی میں ہیں. ان تمام تر مسائل کے ضمن میں ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا مستقبل میں یہ فتنہ بھی امت کو دیکھنا ہوگا. مستقبل میں آنے والے دنوں میں یہ فتنہ بھی امت کے سامنے آئے گا اور امت اس فتنے کو برداشت کرے گی، جھیلے گی، اسے اس کا سامنا کرنا پڑے گا. وہ فتنہ ہوگا گمراہ کرنے والے دعات کا، جو ہمیں صحیح عقیدہ نہ بتائیں، جو ہمیں صحیح توحید نہ بتائیں، جو ہمیں شرک و کفر اور نفاق کی گمراہیوں سے باہر نہ نکالیں، جو ہمیں سنت کا راستہ نہ بتائیں، جو ہمیں بدعات کے مختلف دلدلوں میں ڈبا دینے کی کوشش کریں، مختلف اچھے ناموں سے، مختلف اچھے نعروں سے، مختلف خوبصورت لب و لہجے چرب زبانیوں سے، مختلف اچھی تحریروں سے
मुख्तलिफ अच्छी तकरीरों से, मुख्तलिफ अच्छे वसाइल और ज़राए से हमें बहकाने का, बरगलाने का काम करेंगे। हम और आप अच्छी तरह से जानते हैं कि इस वक्त इस अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया था, इस दुनिया में सबसे बड़ा फितना अगर कोई है तो वो दज्जाल का फितना है। मेरे भाइयों, सबसे बड़ा फितना, सारी उम्मतों को उनके नबियों ने इस फितने से डराया, आगाह किया। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं दज्जाल के फितने से सबसे ज्यादा डरा रहा हूं, क्योंकि दज्जाल अब तक नहीं आया तो अब इसी उम्मत के हक में है, वो इसी उम्मत में अखीर में जरूर वो दज्जाल आएगा। लेकिन अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, एक फितना ऐसा है जिसका डर मुझे अपनी उम्मत के बारे में दज्जाल से भी ज्यादा है, दज्जाल से भी ज्यादा खौफनाक फितने की तरफ इशारा करते हुए अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया था। वो फितना क्या था? आपने फरमाया था, अल अइम्मतुल मुदिल्लून, गुमराह करने वाले पेशवाओं का फितना, मिसगाइड करने वाले पेशवाओं का फितना। अगुआ, पेशवा, बड़े लोग, इमाम, नामवर और उनके बहुत सारे चर्चे, बहुत सारे तस्करे, ऐसे नामवर लोग जो उम्मत को मिसगाइड करेंगे, ऐसे लोगों का फितना दज्जाल से भी ज्यादा मेरी उम्मत के लिए खतरनाक है, क्योंकि दज्जाल का फितना बार बार डराया जा रहा है, आगाह किया जा रहा है, और वो जब वो आएगा तो आ जाएगा। लेकिन ये फितना सुबह शाम चल रहा है, आए दिन, क्या अरब, क्या अजम, क्या मशरिक, क्या मगरिब, क्या मेरे भाइयों बर्रे सगीर, क्या हमारा वतन अजीज मुल्क, वतन अजीज हिंदुस्तान, या उसके अलावा दीगर ममालिक, कौन सा खित्ता दुनिया का ऐसा है जहां पर ये गुमराह करने वाले पेशवा न फैले हो? मेरे भाइयों, खतरनाक फितना है। मैं इस खुतबे जुमा में थोड़ी सी बात आपके सामने करना चाहता हूं। हम और आप इस बात को जानते हैं, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया है, अद्दीनुन नसीहा, दीन खैर खाही का नाम है, दीन खैर खाही का नाम है, भलाई चाहने का नाम है। हमारे भाई का भला हो जाए, उसका अकीदा सुधर जाए, उसका ईमान सुधर जाए, उसकी सुन्नत सुधर जाए, उसकी बिदात खत्म हो जाए, उसका इन्हिराफ खत्म हो जाए, वो शिर्क व कुफ्र से, बिदात से, खुराफात से निकलकर, बदआमलियों से निकलकर और ऐसे ही मासी से, मुनकरात से निकलकर अल्लाह तबारक व तआला की रिजा की राह पर चले, जन्नत पा जाए, जहन्नम से अपने आप को बचा ले जाए, इस बात की कोशिश करना सबसे बड़ी खैर खाही है किसी इंसान के हक में। मेरे भाइयों, इससे बड़ी कोई खैर खाही नहीं है, सबसे बड़ी खैर खाही। इसीलिए अंबिया अलैहिस्सलाम की सीरत हमने पढ़ी है। अंबिया अलैहिस्सलाम कहा करते थे, मैं तुमको शिर्क से डरा रहा हूं, बुत परस्ती से आगाह कर रहा हूं, इन्हिराफ से तुम्हें डरा रहा हूं, एक अल्लाह की इबादत की दावत दे रहा हूं, तुम मुझे अपना दुश्मन न समझो। व अना लकुम नासिहुन अमीन, मैं तुम्हारा खैर खा हूं, अमानतदार हूं, और ये अमानत है अल्लाह तबारक व तआला की जो तुम तक पहुंचा रहा हूं। मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का भी यही शेवा था। आपने उम्मत को शिर्क व कुफ्र से, बिदात से डराया, आगाह किया। कोई खुतबा ऐसा नहीं गुजरता था जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये न कहते हो, व इय्याकुम व मुहदसातिल उमूर, नए नए काम, नई नई चीजें, नए नए अफकार, नए नए अकीदे, नई नई बिदात, जो दीन के नाम पर चीजें निकाली जाती हैं, खबरदार, चौकन्ना रहना, खबरदार, बच करके रहना। लोग अकीदे के अंदर नई नई बातें, इबादत के अंदर नई नई बातें, ट्रैक और रास्ते के अंदर नई नई बातें, मनहज के अंदर नई नई बातें ला करके पेश करेंगे, तुम्हें गुमराह करेंगे। खबरदार रहना ऐसी चीजों से। और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की बेशुमार बातें हैं मेरे भाई, इसी खैर खाही के जज्बे से आपके सामने थोड़ी सी बात पेश करनी है। वक्त मुख्तसर है, जल्दी जल्दी कुछ बातें करूंगा और आपसे गुजारिश करूंगा कि जरा गौर से सुनना इन बातों को। अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह तबारक व तआला वक्त और हालात के फितनों से हम सबको बचने की तौफीक अता फरमाए। ऐसा ना हो कि ये फितने हमारे ईमान और अकीदे को तबाह कर दे, हमारी सुन्नत की राह से हमें भटका दे। ऐसा ना हो कि हमें हिलाकत और जलालत के रास्ते पर डाल दे। हम खुश फहमी में रहे कि हम तो बहुत अच्छे दीन पर हैं, नजात का रास्ता हमारे हाथ में है, लेकिन ऐसा ना हो कि ये सब बहका दे, भटका दे, क्योंकि ये फितने बड़े खतरनाक हैं। ऐसा नहीं कि आपको समझ में आ जाए मेरे भाइयों, अच्छे अच्छे उलमा बहक गए, अच्छे अच्छे इल्म वाले बहक गए, सकाफत वाले, अपने आप को बहुत ज्यादा आप कह लीजिए कि इल्म वाले, बसीरत वाले, फिक्र वाले और बहुत कुछ अपने आप को सलाहियत और काबिलियत वाला समझने वाले लोग बहक गए, जिनके नाम दुनिया में बहुत ज्यादा लिए जाते हैं, लेकिन अफसोस नाम ज्यादा ऊंचा जरूर है, लेकिन वो बहके हुए हैं, भटके हुए हैं। इसलिए कोई अपनी अक्ल पर तकिया न करे, कोई अपनी लॉजिक पर तकिया न करे। ये इल्म की रोशनी हम सब के लिए जरूरी है। याद रखो, हमारी अपनी अकल, हमारी अपनी लॉजिक, हमारी तेजी, हमारा अपना टैलेंट हमें बिदात से, गुमराहियों से नहीं बचा सकता। ये फितने हैं जिनसे आगाह किया मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। इसलिए हमारी और आपकी जिम्मेदारी है कि हम संजीदा होकर के मसले को समझें। और खबरदार, अल्लाह के दीन से ज्यादा अजीज कुछ नहीं, अल्लाह की तौहीद से ज्यादा प्यारा कुछ भी नहीं, अल्लाह के नबी की सुन्नत से ज्यादा अजीज कुछ भी नहीं। शिर्क से,
توحید کے خلاف تمام تر چیزوں سے بدترین کوئی چیز نہیں، اور سنت کے خلاف بدعت و خرافات سے، ہوائے نفس سے اور ایسے ہی شہوات سے، شبہات سے بدترین کوئی چیز نہیں۔ یہ غیرت ہمارے اور آپ کے دل کے اندر ہونی چاہیے۔ ہم نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی آیت کریمہ پڑھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اپنے نبی کو مخاطب کرتے ہوئے وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ لوگوں کو دیکھیں، وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا، جب آپ لوگوں کو دیکھیں جو ہماری آیتوں کے بارے میں بیجا باتیں کر رہے ہیں، اپنی عقل کی باتیں کر رہے ہیں، باطل باتیں کر رہے ہیں، ناجائز غیر مناسب باتیں کر رہے ہیں، فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، تو آپ ان سے منہ موڑ لیجئے، آپ ان سے اعراض کیجئے، آپ ان سے کنارہ کشی اختیار کر لیجئے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کو حکم دیتا ہے، میری آیتوں کے بارے میں بیجا باتیں کرنے والے، ادھر ادھر کی باتیں کرنے والے، منمانی معنی نکالنے والے، تعویل کرنے والے، اور اس کے اندر اپنی عقلوں کا گھوڑا دوڑانے والے 24 طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، آپ ان سے بائیکاٹ ہو جائیے، الگ تھلگ ہو جائیے، حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ، یہاں تک کہ وہ اس بات کو چھوڑ کر کے کوئی دوسری بات کرنا شروع کر دے تو ٹھیک ہے، لیکن جب تک وہ ہماری آیتوں کے بارے میں بیجا باتیں کرتے ہو، آپ کا کام ہے کہ آپ ان سے اعراض کیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آگے مزید تاکید کرتے ہوئے فرماتا ہے وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ، اور اگر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو شیطان بھلا دے، یعنی اگر آپ بھول جائیں، اگر آپ کے ذہن سے بات نکل جائے کہ یہ لوگ تو اللہ کے کلام میں بکواس کر رہے ہیں، ان کے ساتھ تو بیٹھنا نہیں ہے، ان سے دوری اختیار کرنا ہے، لیکن اگر آپ بھول جائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، یاد آنے کے بعد ان ظالموں کے ساتھ میں نہیں بیٹھنا۔ پتہ یہ چلا ایسے باطل بات کرنے والے، بکواس بات کرنے والے، اللہ کی آیتوں میں اپنی عقلوں کا گھوڑا دوڑانے والے، گھسپیٹ کرنے والے، اپنی لاجک دانشوری کی بنیاد پر اللہ کے کلام کے ساتھ کھلواڑ کرنے والے، ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھنے سے منع کیا گیا، ان کے ساتھ مجلس میں رہنے سے منع کیا گیا، اور یہ بھی فرمایا گیا آپ جب تک وہ اس سے باز نہ آ جائے تب تک آپ کا ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا نہیں ہونا چاہیے، اور اگر شیطان بھلا دے تو ٹھیک ہے، لیکن جیسے یاد آئے آپ ظالموں کے ساتھ مت بیٹھیے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کو فرماتا ہے۔ اس معنی کی اور بھی بہت ساری آیتیں ہیں میرے بھائیوں، ہم نے اللہ کے نبی علیہ السلام کی ایک حدیث پڑھی ہے، یہ آیت کریمہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول چھوٹا سا آپ کے سامنے پڑھا ہے، یہ پہلے سن لیں پھر بات آپ کے سامنے آ جائے گی۔ ابن مسعود فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابن مسعود کو جانتے ہو نا؟ ابن مسعود کون ہے؟ بہت عظیم شخصیت کا نام ہے میرے بھائیوں، موقع نہیں ہے وہ کون ہے۔ ابن مسعود فرماتے ہیں المرء بخدنہ، المرء بخدنہ، آدمی اپنے ساتھیوں سے پہچانا جاتا ہے، آدمی اپنے یاروں سے پہچانا جاتا ہے، آدمی اپنی سنگتوں سے پہچانا جاتا ہے، کس کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، کس کی پذیرائی کرتا ہے، کس کا یارانہ ہے، کس کے ساتھ تال میل ہے، کس کے بارے میں زبان بند رکھتا ہے، کس کی گمراہیوں سے چپ رہتا ہے، اس کے ساتھ سے پتہ چلتا ہے۔ میرے بھائیوں میرے بزرگوں، اب میں آپ کے سامنے بات عرض کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ اسی بات کو سمجھ لیں، اللہ کی آیتوں میں خوف کرنے والے یعنی بیجا بات کرنے والے، باطل بات کرنے والے یہ کون لوگ ہیں؟ یہ ہر دور میں رہے، ہر دور میں رہے تسلسل کے ساتھ، ہر زمانے میں، بس خیر القرون کا مقام یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو فضیلت عطا فرمائی، مقام عطا فرمایا، لیکن یہ دور جب آگے بڑھا، حالات کے اندر تبدیلی آئی، اس دور کے اندر بڑے سارے لوگ پیدا ہو گئے، بالکل ماضی قریب سے لے کر اس دور حاضر تک، عصر حاضر تک، موجودہ وقت تک بہت سارے فتنے ہیں۔ میں پرانی باتوں کا تذکرہ آج نہیں کروں گا، آج میں موجودہ حالات کے تناظر میں آپ کے سامنے بات کروں گا۔ بھلا یہ کون لوگ ہیں جو دین کو بگاڑنے کا کام کرتے ہیں، جنہوں نے دین اسلام کی خوبصورت شکل کو مسخ کرنے کا کام کیا ہے، بگاڑنے کا کام کیا ہے، دین اسلام کے چہرے پر دھبا لگانے کا کام کیا ہے، اسلام کے ماننے والے ان غیور مسلمانوں کو، خاص طور پر نوجوانوں کو ورغلانے کا کام کیا ہے، ان کو مس گائیڈ کرنے کا کام کیا ہے۔ ایسے بہت سارے لوگ ہیں میرے بھائیوں، یہ فتنے کئی شکل میں ہیں، کئی شکل میں ہیں یہ فتنے، اور دین سے اور سنت کی راہ سے ہٹنے کے بعد پھر کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا ہے کہ آدمی کہاں چلا جائے گا، کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اسی امت کے اندر، اس دور کے اندر وہ فتنہ بھی آیا جس نے امت کو یہ سمجھایا
کہ جو لوگ بھی گناہ کبیرہ کر دیں وہ سب کے سب اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں. اس گناہ کبیرہ، بھئی ہم سے کبھی جھوٹ ہو سکتا ہے، ہم سے کبھی غیبت ہو سکتی ہے، یہ گناہ کبیرہ ہے، شک نہیں ہے، لیکن اس کی بنیاد پر ہم کافر تو نہیں ہو جاتے ہیں، کافر نہیں ہو جاتے. لیکن یہ فکرہ خطرناک تکفیر کا امت میں پھیلایا گیا. یہ فتنہ بظاہر چھوٹا تھا، یہ گناہ کبیرہ کرنے والے کو کافر کہا جا رہا ہے، لیکن بہت خطرناک فتنہ ہے میرے بھائیوں. اس کی بنیاد پر تو سارے فسادات کی لائن لگ گئی. انہی لوگوں نے، یہی خارجیت کا فتنہ تھا جن لوگوں نے کہا اگر مسلمانوں کا حکمران اگر جھوٹ بولتا ہے اسلام سے باہر نکل جاتا ہے، شراب پی لیتا ہے اسلام سے باہر نکل جاتا ہے، اس کو حاکم رہنے کا حق نہیں ہے، اس کے خلاف بغاوت ہونی چاہیے، دنگا ہونا چاہیے، اس کو اس کی کرسی سے مسلط سے ہٹا دینا چاہیے، اور پورے مسلمانوں کو جاہلی مسلمان کہنا. یہ فتنہ میرے بھائی امت کے اندر آیا کہ نہیں آیا؟ وہ خوارج تو تھے پہلے، لیکن آج کے دور میں سید قطب صاحب نے سارے مسلمانوں کو کیا کہا یہ جاہلی معاشرہ ہے، جاہلی معاشرہ. اس لیے کہ آپ سے گناہ کبیرہ ہو جاتا ہے. آپ سوچیں اس کا مطلب یہ مسلمان جن سے گناہ کبیرہ ہو جاتا ہے ان کی جان حلال ہے، ان کا مال حلال ہے، ان کے ساتھ دنگا فساد کرنا روا کرنے کی بات کہی میرے بھائیوں میرے بزرگوں. اور یہی فرقہ، اسی قسم کے لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کا مقام امت کے اندر گھٹانے کا کام کیا، صحابہ کرام پر طعن و تشنیع کا کام کیا، صحابہ کرام کے خلاف ہرزہ سرائی کی گئی، صحابہ کرام کے مقام کو، ان کی عظمت کو گھٹانے کا کام کیا گیا. اور اس میں بہت سارے نام ہیں، بہت سارے لوگ ہیں. میں عرض کرنا چاہتا ہوں میرے بھائیوں میرے بزرگوں، صحابہ کرام دین اسلام کی بنیاد ہے کہ نہیں ہے؟ یہ قرآن ہمارے پاس ہے، نبی کی سنت ہمارے پاس ہے، لیکن مجھے کوئی بتائے کہ قرآن و سنت ہم تک کیسے پہنچا ہے؟ اگر وہ پہلی ہی بیچ اور پہلی ہی کڑی اسلام کی اگر صحابہ کرام کی نہ ہوتی، وہ امانت دار نہ ہوتے، وہ دیانت دار نہ ہوتے، وہ عادل نہ ہوتے، تو وہ سچا دین ہم تک کیسے آگے پہنچتا؟ وہ قرآن کیسے آگے آتا؟ وہ سنت کیسے آگے آتی؟ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں جنت عطا فرمائے، اور ان صحابہ کرام نے پوری دیانتداری کے ساتھ اسلام کو آگے بڑھایا یا نہیں بڑھایا؟ پوری دیانتداری کے ساتھ. آج قرآن کریم سلامت ہے، ایک نقطہ بھی بدلا نہیں گیا. اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنتیں ہمارے سامنے پوری تحقیق کے ساتھ الحمدللہ موجود ہیں. لیکن صحابہ کرام کے خلاف بدزبانی کرنے والے، کوئی یہ کہتا ہے میرے بھائیوں میرے بزرگوں، صحابہ کرام حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لے کر کے کہتا ہے کہ ان کے دور خلافت کے اندر بڑی گڑبڑیاں تھیں. ابو بکر صدیق کی خلافت تو ٹھیک تھی، عمر بن خطاب کی خلافت تو ٹھیک تھی، اس کے بعد عثمان کی خلافت کا 12.5 سال کا دور بہت گڑبڑی تھی اس کے اندر. ان کے بعد جب علی کا دور خلافت آیا تو بال اسی طریقے پر آیا جس طریقے پر ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت چل رہی تھی. لیکن بیچ کا 12.5 سال کا دور خطرناک گزرا. مجھے بتاؤ کیا کہنا چاہتے ہو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں؟ سید قطب نے یہی بات کہی، تفہیم القرآن کے مصنف سید مودودی صاحب نے یہی بات کہی. اور میرے بھائیوں آج ڈاکٹر اسرار کا نام بہت لیا جاتا ہے، معاف کرنا مجھے، یہ درد ہے دل کا. اللہ کے نبی کی سنتیں مار دی جائیں، نبی کے صحابہ کرام کی عظمت کو دفن کر دیا جائے، اسے برداشت نہیں کیا جا سکتا. میرے بھائیوں آج نوجوانوں کی تربیت ہو رہی ہے، صحابہ کرام میں بھی گڑبڑیاں ہیں، صحابہ کرام میں بھی عیب ہے، صحابہ کرام میں بھی خلل ہے. آ کر کے نوجوان پوچھتا ہے عثمان غنی کا یہ رویہ کیسا تھا، حضرت علی کا رویہ کیسا تھا، معاویہ کا رویہ کیسا تھا، اور حضرت مغیرہ کا رویہ کیسا تھا، ان کے بارے میں ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے؟ استغفر اللہ. صحابہ کرام سے اللہ راضی ہو چکا ہے، اس کے بعد زبان کھولنے کا حق نہیں پہنچتا کسی کو. لیکن یہ ذہن بنایا گیا. میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں ایسے ہی اس امت کے اندر وہ فتنہ بھی عام کیا گیا. میرے بھائیوں وہ فتنہ بھی عام کیا گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کا استخفاف، نبی کی حدیثوں کا استخفاف کیا گیا، حدیثوں کی عظمت کو گھٹایا گیا، عقل کی بنیاد پر، لاجک کی بنیاد پر، دانشوری کی بنیاد پر. صحیح بخاری کی حدیث کا انکار، صحیح مسلم کی حدیث کا انکار، اللہ کے کلام اللہ کے نبی کی سنت میں فلاں نبی کا معجزہ ہے، وہ معجزہ ہماری عقل میں نہیں آتا اس لیے اس کا انکار. میرے بھائیوں یہ تو سلسلہ ہے پورا. اور سر سید صاحب کا نام بہت لیا جاتا ہے. ان کے کارنامے میں نہیں جانتا، جو بھی کارنامے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے. لیکن یہ عقیدے امت کے اندر جو پھیلائے گئے، یہ امت کے اندر عقیدے پھیلائے گئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ سب جانتے ہیں کہ نہیں جانتے؟ میرے بھائیوں سمندر پر لاٹھی مارو، خشکی کا راستہ بن گیا اور اس سے نکل گئی فوج، پوری قوم، اور فرعون اور اس کی امت، اس کی قوم کے لوگ
اسی کے اندر بہ گئے، اسی کے اندر طوفان میں غرقاب ہو گئے. یہ سب جانتے ہیں، لیکن سر سید اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں. وہ کہتے ہیں ہماری عقل میں یہ بات نہیں آتی. اگر ایسا ہی معجزہ کرنا تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی پانی کو کڑک کر دیتا، اسے جما دیتا، سمندر کے پانی کو جما دیتا دریا کے، اسی سے فوج گزر جاتی. اسے کنارے کر کے راستہ، خشک راستہ نکالنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس طرح کی باتیں کرنے والے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اگر اللہ کے نبی کی حدیثوں پر انگلی اٹھائی جائے، صحابہ کرام کی شان میں انگلی اٹھائی جائے، عقل کا گھوڑا دوڑایا جائے، معجزات کا انکار کیا جائے، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا استغفاف کیا جائے، مجھے بتاؤ پھر دین کی بنیادیں ڈھہ جائیں گی یا نہیں ڈھہ جائیں گی؟ دین اسلام کی بنیادوں کا جنازہ نکل جائے گا یا نہیں نکل جائے گا؟ اور یاد رکھنا، یہ تو جن کو آپ جانتے ہیں بہت سارے چھپے بھی ہیں، بہت سارے پوشیدہ بھی ہیں. پوشیدہ ہیں لیکن اپنی قلم سے پکڑ میں آ جاتے ہیں، اپنی تقریروں سے پہچان میں آ جاتے ہیں. ہمارے اسلاف کہا کرتے تھے، کوئی بدعتی، کوئی بدعقیدہ، کوئی فاسد عقیدے نظریے والا آدمی اپنے عقیدے کو تو چھپا سکتا ہے لیکن اپنے ساتھیوں کو نہیں چھپا سکتا ہے. اس کے تال میل سے پتا چلتا ہے کہ وہ کس کا دوست ہے، کس کا ساتھی ہے. یاد رکھو، کسی بدعتی کی تعریف کوئی کر رہا ہے، کوئی اگر سید قطب کی تعریف کر رہا ہے، کوئی حسن بننا کی تعریف کر رہا ہے، کوئی ڈاکٹر اسرار کی تعریف کر رہا ہے. ڈاکٹر اسرار جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں بدترین گستاخی کی، وحدت الوجود کا عقیدہ امت کے اندر پھیلایا. یہ صوفیت کا عقیدہ، یہ الہام کا، یہ کشف کا، یہ کرامات کا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈائریکٹ دین لینے کا عقیدہ، صوفیوں کا بدترین عقیدہ. قرآن کریم بیکار، سنت بیکار، ڈائریکٹ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دین حاصل کرنے کا اصول جو صوفیوں کے ہاں پایا جاتا ہے، اس کو پروموٹ کرنے کا کام. میرے بھائیو یاد رکھو، یہ عقیدہ بڑا خطرناک ہے. اور میں نے قرضاوی کا نام لیا تھا، ڈاکٹر یوسف قرضاوی، اس نے گستاخی کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں. اس کی تعریف کے پل باندھنے والے بھی ہوش کے ناخن لے. اس آدمی نے کہا، بڑی جرأت کے ساتھ کہا، اسرائیل کے وزیر اعظم کو 99% ووٹ ملے تھے، اس کے الیکشن میں 99% ووٹ ملے تھے. اور معاف کرنا میرے بھائیوں، آپ سوچتے ہوں گے یہ سب ووٹ کی بات، الیکشن کی بات میں نے یہ الفاظ زبان پہ کیوں لا رہا ہوں؟ ڈاکٹر قرضاوی نے جمعے کے خطبے میں ممبر سے کھڑے ہو کر کے یہ بات کہی تھی. اسی لیے میں چاہتا ہوں کہ یہ ممبر بھی اس باطل کو بے نقاب کرنے کا ذریعہ بن جائے. میرے بھائیوں، قرضاوی نے کہا تھا، ڈاکٹر یوسف قرضاوی نے مصر کے، میرے بھائیوں، اور قطر میں ان کی موت ہوئی ہے، ابھی 2 سال پہلے کی بات ہے، آپ جانتے ہیں. اس نے کہا، اس شخص نے کہا کہ اسرائیل کے وزیر اعظم کو الیکشن میں 99% ووٹ ملے، اتنی بہومت سے جیت کر کے وہ آیا، اتنی بہومت، اتنی کثرت سے ووٹ. اگر اللہ تبارک و تعالی اور نقل کفر نہ باشد، اگر آسمان سے اللہ تبارک و تعالیٰ اتر جائے، الیکشن لڑے، تو اللہ کو بھی اتنا % ووٹ نہیں ملے گا. ڈاکٹر قرضاوی نے یہ بات کہی. یہ گمراہ کرنے والے دائی ہیں، دعات ضلالہ ہے، یہ مسگائیڈ کرنے والے پیشوا ہیں. خبردار رہنا، ان سے چوکنا رہنا، ان کے نام یاد رکھنا. اور جو لوگ ان کی تعریفیں کرتے ہیں، خاموشی اختیار کرتے ہیں، چپ رہتے ہیں، نہ بولو، جانے دو، اس طرح کے لوگوں سے بھی ذرا چوکنا رہنا. یہ خیر خواہ نہیں ہو سکتے. خبردار میرے بھائیوں، اللہ کے دین سے زیادہ کوئی عزیز ہو سکتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مسلمات سے کوئی چیز عزیز ہو سکتی ہے؟ اس لیے خبردار. یہ میں بہت اشارے میں بات کر رہا ہوں، اس کے لیے لمبا وقت چاہیے. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ بس اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ کہنے والے کو یہ باتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ تمام بھائیوں کو، بہنوں کو، خاص طور پر نوجوانوں کو، ان تمام گمراہ گروں کو، گمراہی کے پیشواؤں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ان کی کتابوں کے حوالے نہیں دینا کہ بڑی کتابیں لکھا، بڑے کارنامے ہیں، بڑا نام ہے، بڑا چرچا ہے. علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں اگر کوئی شخص ان کی کتابوں کا حوالہ دے کہ کتابوں کو پڑھا جا سکتا ہے، اچھا لکھا ہے، اچھی بات ہے، وہ اس کو بھی اسی میں شمار کیا جائے گا، کیونکہ وہ بھی اسی بدعت کا پرچارک ہے، اس کو پھیلانے کا کام کرتا ہے. تو ان سے بھی چوکنا رہنا میرے بھائیوں، جو ان بدعتیوں کی تعریف کرتے ہیں دبے لفظوں میں، کھلے لفظوں میں. اور ان سے بھی چوکنا رہنا جو چپ رہتے ہیں، چپ. ان کو غیرت نہیں آتی ہے سنت کے بارے میں، ان کو غیرت نہیں آتی ہے صحابہ کرام کے بارے میں، ان کو غیرت نہیں آتی ہے نبی کی حدیثوں کے بارے میں، ان کو غیرت نہیں آتی ہے کہ اللہ کے دین کو عقل کی بنیاد پر کھیلنے کی کوشش کی جا رہی ہے.
غیرت کرو۔ یاد رکھو میرے بھائیوں، تو خاموشی اختیار کرنا، چپ رہنا اور بدعت اور اہل بدعت کے خلاف زبان نہ کھولنا، یہ بھی بدعت کا پر کو پروان چڑھانے کی بات ہے۔ مجھے آخری بات کہہ کر کے بات ختم کر رہا ہوں۔ آپ نے امام فضیل ابن عیاض کا نام سنا ہوگا۔ فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اور لمبی بات ہے، 4-5 باتیں، ایک بات میں آپ کو بیان کرتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں من عظم صاحب بدعت فقد اعان علی ہدم الاسلام، جس نے کسی بدعتی کی تعظیم کیا، جس نے کسی بدعتی کا احترام کیا، جس نے کسی بدعتی کا وقار، کسی بدعتی کا مقام، کسی بدعتی کا احترام کیا، فقد اعان علی ہدم الاسلام، تو اس نے اسلام کو توڑ دینے، اس کو تہو بالا کر دینے میں مدد کیا۔ بدعتی کی تعریف کرنا، بدعتی کی تعظیم کرنا، بدعتی کو مقام دینا، بدعتی کو حیثیت دینا، دراصل اسلام کی جڑوں کو کھوکھلا کرنا ہے، اسلام کے اصولوں کو، اسلام کے ارکان کو تہو بالا کرنے کا کام ہے۔ یاد رکھیں، یہی نہیں، آگے یہاں تک کہا، انہوں نے کہا اور جس نے وَمَنْ زَوَّجَ كَرِيمَتَهُ بِمُبْتَدِعٍ، اللہ اکبر، کتنی خطرناک بات ہے، آخری بات ہے، اور جس نے اپنی کریمہ کو، اپنی لاڈلی بیٹی کو، اپنی لاڈلی بہن کو کسی بدعتی کے ساتھ بیاہ دیا، فقد قطع رحمها، تو اس نے اس کا رشتہ کاٹ دیا۔ آج بدعتوں کے ساتھ بڑی رواداریاں ہیں، کیا کریں اور کوئی رشتہ نہیں ملتا اور کوئی حل نہیں ہے، کیا کریں، مسائل بہت نازک ہیں، چلنے دو، کوئی بات نہیں، اس طرح کی باتیں۔ جس آدمی نے اپنی معزز محترم بیٹی کو، بہن کو، رشتہ دار کو کسی بدعتی کے ساتھ بیاہ دیا، اس نے اس کا رشتہ کاٹ دیا، اس نے اس کو اپنے سے الگ تھلگ کر دیا۔ میرے بھائیو، میرے بزرگوں، تو وقت کے حالات کے فتنوں سے آگاہ رہنا ضروری ہے۔ ان فتنہ پروروں کو، ان کی تحریروں کو، تقریروں کو، ان کی تعریف کرنے والوں کو، ان سے چپ رہنے والوں کو، سب کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ کو، آپ کو ان تمام فتنوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، ان تمام فتنہ پروروں کی سازشوں سے، ان کی عیاریوں سے، مکاریوں سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو واقف ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ امت کے سچے علماء کو ان کی حقیقت بے نقاب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شیخ صالح فوزان کہتے تھے ان کی باتیں مت سنو، جو کہتے ہیں بدعتیوں کی تردید مت کرو، ان کی باتیں مت سنو، رد کرو بدعتیوں کے خلاف، امت کو بدعت سے آگاہ کرو کہ اس سے بڑا نیکی کا کام کچھ نہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھ کو، آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین رب العالمین، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره، اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔